بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات کا آغاز کریں گے ایک خط سے جو ایک خاتون نے، جن کا نام در لیاقت علی خان ہے، چیف منسٹر سندھ کو لکھا کہ میرے خاوند کو کڈنی کا عارضہ لاحق ہے اور ان کو علاج معالجے کے لیے ماہانہ 1,75,000 کے اخراجات کی ضرورت ہے، جس میں ٹیکے اور ادویات شامل ہیں، اور میری 2 بیٹیاں جو ہیں وہ یہ بوجھ اٹھاتی ہیں اور اب وہ یہ بوجھ اٹھانے سے قاصر ہیں، لہٰذا میری مالی مدد کی جائے۔ در لیاقت علی خان کون ہیں؟ یہ پاکستان کے پہلے شہید پرائم منسٹر خان لیاقت علی خان کی بہو ہیں اور یہ ان کے بیٹے اکبر علی خان کی بیگم ہیں۔ وہ یہ خط لکھنے پہ کیوں مجبور ہوئیں کہ ان کے مالی حالات ایسے ہیں کہ وہ یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے خان لیاقت علی خان شہید کے بیٹے کے علاج معالجے کا۔ اور اس میں خط میں خاتون نے ایک اور بات بھی لکھی۔ انہوں نے کہا جی کہ میرے خاوند کے پاس کوئی گھر نہیں ہے، وہ میرے گھر میں رہتے ہیں جو مجھے میرے والد نے گفٹ کیا تھا۔ ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے پہلے شہید پرائم منسٹر خان لیاقت علی خان کے لیے، جو قائد اعظم کے دست راست تھے، ان کے بازو تھے، پاکستان مسلم لیگ میں قائد اعظم کے بعد سب سے بڑے طاقتور اور پرومیننٹ لیڈر تھے۔ وہ ایک راجپوت فیملی سے بلانگ کرتے ہیں اور کرنال کے وہ رہنے والے تھے۔ وہ اتنے بڑے دولت مند اور اتنے رئیس اور اتنی بڑی ان کی زمین اور جاگیریں تھیں کہ اس کے اندر ایک ریلوے اسٹیشن واقع تھا اور کئی 100 میل کے اوپر ان کی جاگیر جو تھی وہ سپریڈ کرتی تھی، جس میں باغات تھے اور ہر طرح کی چیزیں تھیں۔ 19ویں صدی کے اوائل میں وہ آکسفورڈ یونیورسٹی پڑھنے گئے اور وہاں بھی جب تھے تو سننے میں یہ آتا ہے کہ روزانہ ان کے گھر پہ 50-60 لوگوں کا کھانا پکتا تھا، اور وہ پاکستانی اسٹوڈنٹس جو بعد میں بہت پرومیننٹ لیڈرز بنے پاکستان کے اندر، وہ کہتے ہیں جی کہ ہم شوق سے ان کے گھر جایا کرتے تھے کہ وہاں کھانا بہت اچھا ملتا تھا، یعنی ایک دسترخوان سجا ہوتا تھا پاکستانی اسٹوڈنٹس اور کمیونٹی کے لیے۔ 1920 میں وہ آکسفورڈ گئے اور 1923 میں وہ پالیٹکس میں آئے اور 1926 میں وہ یو پی کی لیجسلیٹو اسمبلی کا ممبر الیکٹ ہو گئے، جو برٹش راج کے دوران تھی۔ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ اور بہت بڑی ایک اکمپلشمنٹ تھی ان کی۔ جب پاکستان بن جاتا ہے تو خان لیاقت علی خان اپنے خاندان کے ہمراہ یہاں مائیگریٹ کرتے ہیں پاکستان۔ وہ وہاں سے اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے آتے، نہ جواہرات، نہ زیورات، نہ دولت، نہ پیسہ، ایون کے پاس کپڑے تک نہیں ہوتے۔ وہ سب کچھ اپنے ملک کے لیے قربان کر دیتے ہیں، کیونکہ ایک نیا ملک تھا، ایک آزاد ملک تھا جس کے بنانے میں انہوں نے قائد اعظم کے شانہ بشانہ جد و جہد کی ہوئی تھی۔ وہ جو کچھ انڈیا میں چھوڑ کے آئے تھے، وہ چاہتے تو اس کو اگر یہاں پہ کلیم کرتے تو میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ آدھا کراچی، آدھا لاہور اور آدھا راولپنڈی لے سکتے تھے۔ ان کے پاس اتنی جائیداد تھی۔ ان کا جو گھر تھا بامبے اور دہلی میں، وہ اتنا عالی شان تھا کہ اگر وہ صرف ان گھروں کو یہاں پہ کلیم کر لیتے تو اس کے بدلے ان کو جو گھر یا اربن پراپرٹی ملتی وہ اربوں روپے کے اندر اس کی مالیت ہوتی، لیکن انہوں نے کوئی چیز بھی کلیم نہیں کی۔ ان کی بیگم جو ایک برٹش جنرل پینٹ کی بیٹی تھیں، ان کی ماں جو تھیں وہ برہمن تھیں اور وہ ایک انگریز طرز طریق پہ پل رہی تھیں، لیکن انہوں نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے لیاقت علی خان سے شادی کی اور ان کا نام بیگم رانا لیاقت علی خان ہوا۔ وہ بھی اپنے شوہر کے ہمراہ اس پرتعیش زندگی کو جو انہوں نے اپنے ایام جوانی میں گزاری، پہلے اپنے والد کے گھر میں اور پھر جب وہ خان لیاقت علی خان کے نکاح میں آئیں تو اس کے بعد بھی ان کی لائف بہت کمفرٹیبل اور بہت آسائشوں سے مالا مال تھی، لیکن وہ ملک پاکستان کی خاطر اپنے خاوند کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے یہاں پہنچیں، اور خدا تعالیٰ نے ان کو 2 بیٹے عطا کیے۔ ایک کا نام اکبر علی خان تھا اور دوسرے کا نام اشرف علی خان تھا۔ یہ ان کی کل جائیداد اور کل متاع تھی جو وہ پاکستان میں لے کے آئیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب خان لیاقت علی خان کا انتقال ہوتا ہے یا ان کی شہادت ہوتی ہے راولپنڈی کے اندر، ایک پبلک گیدرنگ کے اندر ان کو سید اکبر نامی شخص جو ہے وہ گولی مار دیتا ہے، وہ شہید ہو جاتے ہیں۔
تو جب ان کو پوسٹ مارٹم کے لیے ان کے جسد خاکی کو لایا جاتا ہے، ان کی شیروانی اتاری جاتی ہے، تو ڈاکٹرز یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کے تن پہ کرتا نہیں تھا، وہ صرف انہوں نے بنیان تھی ان کے جسم پہ، اور بنیان بھی پھٹی ہوئی تھی۔ تھرو آؤٹ ہز کریئر ان پاکستان ایز دا پرائم منسٹر آف پاکستان، ان کے پاس 3 جوڑے ہوتے تھے اور 2 جوتوں کے جوڑے تھے جو بار بار بدل بدل کے پہنتے تھے۔ بیگم رانا لیاقت علی خان یہ بتاتی ہیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جب ہم رہتے تھے تو جو ریزیڈینشیل ونگ تھا اس میں چینی کا کوٹا اتنا کم پرائم منسٹر نے مختص کیا ہوا تھا کہ وہ 15 دن میں ہی وہ چینی ختم ہو جاتی، اور اس کے بعد ہم لوگ یا کوئی بھی اور مہمان جو تھا وہ بغیر چینی کے چائے پیتا۔ یعنی اس سختی سے اس شخص نے اپنے اوپر اسٹیٹ ایکسپینسز کو کنٹرول کیا ہوا تھا کہ یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ میرے ملک کے لیے ہیں۔ السلام علیکم۔ ایون کلپس کا چینل جو ہے وہ ڈی مانیٹائز ہو چکا ہے، اور یہ کافی بڑا دھچکا تھا ہمارے لیے، بیکاز یہ پلیٹ فارم ہم نے بہت کم ٹائم میں بہت بڑا بنا لیا تھا اللہ کے فضل سے۔ پہلے چینل کی طرح یہ بھی اب ڈی مانیٹائز ہو گیا بیکاز یوٹیوب کو ہماری پیلسٹائن کی کوریج نہیں پسند۔ اب ہمیں پھر دوبارہ آپ کی مدد درکار ہے۔ آپ یہ 4 سٹیپس میں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو آپ اپنی سٹوری میں ایڈ کر لیں، جس بھی پلیٹ فارم کو آپ استعمال کریں، انسٹاگرام، ٹک ٹاک وغیرہ۔ نمبر 2، ٹویٹر کے اوپر جا کے آپ ہمارے ٹویٹ کو کوٹ ٹویٹ کریں، اور اس کے اندر آپ مختلف اداروں، افراد جن کو آپ کو لگتا ہے انفلوئنسر جو اہم ہیں ان کو ٹیگ کریں۔ نمبر 3، ہمارے نئے یوٹیوب چینل جو ایون کلپس کے متبادل چینل آئے گا، ایون اپڈیٹس، اس کو سبسکرائب کر لیں، اس کی بھی آپ کو ڈیٹیل یہاں دے دیتے ہیں ہم۔ اور نمبر 4، جو سب سے امپورٹنٹ ہے، کہ آپ ہمیں فائنینشلی سپورٹ کریں، اور ہم آپ سے کوئی چندہ نہیں مانگ رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہمارے پروڈکٹس ہیں، جو ہم سروسز دے رہے ہیں آن لائن، وہ آپ لیں سبسکرپشن ماڈل کے تحت۔ اس کے اندر ہم نے ایک نیا پیکیج بھی انٹروڈیوس کیا کہ آپ 1 سال کی سبسکرپشن اکٹھے لے لیں گے تو ہمیں لم سم پیمنٹ سے فائدہ ہو جائے گا، اور آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جائے گا، کیونکہ اب ہمارا میجورٹی کنٹینٹ موسٹ لائکلی آنے والے دنوں میں پیڈ وال کے پیچھے ہی ہوگا، اور اس کے اندر اور پرکس بھی ملتے ہیں، زوم سیشنز وغیرہ۔ لباب یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام کرتے رہیں اور آپ کو پسند ہے یہ کام، تو ہمیں سپورٹ کریں فائنینشلی اینڈ ادروائز، اور یہ ہماری ویب سائٹ ہے، اس کی ڈیٹیلز ساری موجود ہیں۔ اگر آپ کو کوئی سوال آتا ہے تو ہمیں کامنٹس میں بتائیں، انسٹاگرام پہ ان باکس کر لیں، ہمیں ای میل کر لیں، یا ویب سائٹ پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر لیں۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ لیاقت علی خان کی وفات کے بعد جب ناظم الدین پاکستان کے پرائم منسٹر بنے تو اس وقت یہ انکشاف ہوا ان کو کہ لیاقت علی خان کی بیوہ اور بچوں کے پاس پورے ملک کے اندر، پورے پاکستان کے اندر کوئی ایسا گھر، فلیٹ، ٹھکانہ نہیں ہے جو ان کا اپنا ہے جہاں جا کے وہ رہ سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر خواجہ ناظم الدین نے بیگم رانا لیاقت علی خان کو، جو ایک نہایت پڑھی لکھی اور نہایت قابل خاتون تھیں، ان کو پاکستان کا سفیر مقرر کر دیا نیدرلینڈز میں۔ بعد میں وہ 2 اور ملکوں کی، جس میں اٹلی شامل ہے اور ٹیونیسیا، وہاں پر بھی وہ پاکستان کی ایمبیسڈر رہیں۔ جب وہ نیدرلینڈز میں تھیں تو ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، کہ ان کو برج کھیلنے کا بہت شوق تھا، اور جو نیدرلینڈز کی ملکہ تھیں وہ بھی اس کی بہت اچھی کھلاڑی تھیں، تو دونوں کی آپس میں بہت اچھی دوستی ہو گئی، جو پورے یورپ میں بہت مشہور تھی۔ تو ایک دن جب وہ نیدرلینڈز کی ملکہ کے ساتھ برج کھیلنے کے لیے آئیں تو ملکہ نے کہا کہ آج اگر رانا تم مجھے ہرا دو برج کے اندر تو میں تمہیں اپنا کوئی خوبصورت محل گفٹ کر دوں گی۔ کھیل شروع ہوا، اور بائی دا ٹائم وہ گیم اینڈ ہوئی، بیگم رانا لیاقت علی خان نیدرلینڈز کی ملکہ سے وہ بازی جیت چکی تھی۔ اس نے اپنے وعدے کا پاس کیا اور اپنا ایک انتہائی خوبصورت محل ان کو گفٹ کر دیا۔ بیگم رانا لیاقت علی خان نے بجائے وہ محل اپنے نام کرانے، اپنے اور اپنے بچوں کے لیے جائیداد بنانے، انہوں نے اس کو حکومت پاکستان کے نام ٹرانسفر کرا دیا۔ آج بھی نیدرلینڈز کے اندر پاکستان کا سفارت خانہ جو ہے وہ اس بلڈنگ کے اندر ہے۔ اور آج جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں کہ جو خاتون جس نے یہ چیف منسٹر سندھ کو لیٹر لکھا، وہ کیوں اتنی مجبور تھی کہ اس کے سسر نے کبھی بھی پاکستان بننے کے بعد اپنے لیے 1 انچ زمین نہیں لی۔ کراچی میں لیاقت آباد کے نام سے ایک بہت بڑی ہاؤسنگ کالونی گورنمنٹ نے آباد کی، جس میں ہزاروں لاکھوں لوگ رہتے ہیں، جو ہزاروں ایکڑ کے پر مشتمل تھی۔ لیاقت علی خان نے اس میں 1 انچ زمین اپنے نام نہیں لی، کیونکہ ان کو کچھ تو ٹھکانا چاہیے تھا نا کہ جب میں ریٹائر ہوں گا تو کہاں جاؤں گا۔ اس کے بعد رانا لیاقت علی خان نے، جو ایک بہت فائنینشلی سٹرانگ بیک گراؤنڈ سے آئی تھیں، اور پھر لیاقت علی خان کی بیگم بنی اور پوری جاگیر کو ان کے ساتھ انجوائے کیے، وہ پریولیجز اور پرکس، لیکن جب وہ پاکستان بن گیا تو وہ خاوند کے رنگ میں رنگ گئیں، وہ پاکستان کو بنانے میں جت گئیں۔
کیونکہ جب وہ اپنی ایمبیسڈرشپ سے واپس آئیں تو ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو گورنر سندھ اپوائنٹ کیا، انہوں نے وہاں بھی بے پناہ کام کیے، وہ کراچی یونیورسٹی کی پہلی خاتون چانسلر بنی۔ پاکستان کے اندر آپ گرلز گائیڈ کو دیکھیں، ریڈ کراس کو دیکھیں، کسی بھی ادارے کو دیکھیں تو پیچھے آپ کو رانا لیاقت علی خان کی ایفرٹس اور کاوشیں جو ہیں وہ نظر آئیں گی۔ لیکن شومی قسمت دیکھیں کہ اتنے بڑے باپ کی بیٹی، اتنے بڑے خاوند کی بیوہ اور اتنے بڑے ماں باپ کے بچے جو تھے، اس وقت وہ کراچی شہر میں بالکل لاچار اور لاوارث تھے، اور وہ اپنی بیماری کا بھی علاج جو ہے وہ کروانے سے قاصر تھے۔ ویئرایز ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے کی اور مشہور شخصیات، راجہ صاحب آف محمود آباد، جو ایک سٹیٹ کے مالک تھے اور اس کی روح رواں تھے، جنہوں نے پہلے دن سے مسلم لیگ کو فائنینشلی سپورٹ کیا اور آخری دم تک کرتے رہے، ان کے ساتھ کیا ہوا اور کس طریقے سے ہوا۔ اور ہمیں آج تک لیاقت علی خان صاحب کی شہادت کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا، کوئی ہسٹری نہیں پتہ چل سکی، بلکہ سننے میں جو آیا کہ جو سید اکبر تھا جس نے ان کو شوٹ کیا تھا، اس کو فوری طور پہ وہاں گولی مار دی گئی، اور سبسیکوینٹلی اس کی جو وڈو تھی اس کو ایبٹ آباد میں گھر دیا گیا، اور کافی عرصے تک اس کو کوئی پینشن اور مراعات دی جاتی رہیں تاکہ وہ ایک آرام سے پرسکون زندگی گزار سکے۔ ان چیزوں کو آج تک ہم اور آپ سمجھ نہیں سکے کہ ان کے پیچھے منطق یا ریالٹی کیا تھی۔ ویئرایز ہم اب دیکھتے ہیں کہ لاہور میں ہزاروں ایکڑ کے اوپر ایک بہت بڑا گھر جو ہے وہ آباد ہوا میاں نواز شریف صاحب کا، جس میں وہ اور ان کے بھائی رہتے تھے۔ ہم کراچی میں دیکھتے ہیں بلاول ہاؤس بنا، جو 64 اور ایڈجسٹنٹ بلڈنگز کو اپنے اندر ہضم کرنے کے باوجود بھی ابھی تک وہ مکمل نہیں ہوا، اس کی ایکسٹینشن اور ایکسپینشن آج تک جاری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فلیٹ جو عمران خان صاحب نے بیچا اور اس کے بدلے ان کو 300 کنال پہ ایک پرتعیش گھر بنانے میں کامیاب ہوئے بنی گالا کے اندر۔ یہ کہانی ہے ہمارے آج کے حکمرانوں کی، آج کے پولیٹیشنز کی۔ ان کو اس 24 کروڑ عوام سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی کنسرن نہیں ہے وہ کس حال میں رہتے ہیں۔ ان کو اگر غرض ہے، ان کو کنسرن ہے تو اپنی جاگیروں سے، اپنی جائیدادوں سے، اپنے کاروباروں سے، اپنی عزت و منزلت کے ساتھ وہ رہنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ قومیں جو اپنے بنانے والوں اور اپنے معماروں کے کال بھول جاتی ہیں، ان کی تعلیمات سے منحرف ہو جاتی ہیں، ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ہم ان لوگوں کو، ان کی کاوشوں کو آج بھول چکے ہیں۔ ٹوٹلی جو ہم کرتے ہیں کہ لیاقت علی خان صاحب کی برسی ہو، بیگم رانا لیاقت علی خان کی برسی ہو، یا کسی اور اس شخص کی جس نے پاکستان بنانے میں کردار ادا کیا، تو ایک فنکشن ہوتا ہے جس میں ہمارا کوئی منسٹر یا کوئی بڑا عہدیدار آتا ہے جس کو شاید ان کی ہسٹری سے کچھ واقفیت نہیں ہوتی، وہ اس تقریب میں شامل ہوتا ہے اور اس 10 15 20 30 منٹ کے اندر وہ اپنی لکھی ہوئی تقریر جو اس کو اس کے سٹاف سے ملتی ہے وہ پڑھ کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کو کوئی غرض نہیں ان لوگوں کی زندگی سے کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری، پاکستان کو کیسے بنایا، یا اس کو کوئی کنسرن نہیں ہوتا یا اس کو کوئی شوق نہیں ہوتا کہ وہ ان کے بتائے ہوئے اصولوں پہ عمل کرتے ہوئے ان کی زندگیوں سے کچھ سیکھ سکے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس پیغام کو سپریڈ کریں اور لوگوں میں پھیلائیں کہ ہمیں اپنے جو رہنما تھے جنہوں نے پاکستان بنایا، ہمیں ان کو یاد رکھنا چاہیے، ان کی کاوشوں کو یاد رکھنا چاہیے، اور جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کو سرو کیا ہمیں اس کو ان کا ڈیو کریڈٹ دینا چاہیے۔ آپ سب کی توجہ کا بہت شکریہ۔